تو ریاست مدینہ کی بنیاد جو قائم ہوگی میرے عزیزو وہ توحید، اور امام الانبیاء نے جب پہلا اعلان فرمایا تو لوگوں سے اپنی ذات کو متعارف کروانے کے لیے اپنی کیا چیز پیش کی، عملاً جو چیز پیش کی وہ کیا پیش کی کہ لوگوں کی زبانوں پہ تھے کہ میں تم میں کیسا ہوں. تو مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام ان کی زبانوں پہ الفاظ سے صادقاً و امینا، آپ سب سے بڑے سچے بھی ہیں، سب سے بڑے امانت دار بھی ہیں. تو ریاست مدینہ کی دوسری بنیاد جو بنے گی سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر پڑے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک جماعت تیار کی. میں مختصر سا خاکہ، اس کے لیے کافی ساری نشستیں چاہیے، الحمدللہ اس پر ہم نے کئی پروگرام کیے، لیکن اس کا مختصر سا خاکہ پیش کر دوں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے موجودہ حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی، مجھے آپ کو بھی سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے کہ ہم ریاست مدینہ اپنی ذات سے قائم کرنا شروع کریں. بولیے آمین. سب نے قائم کر دی، میں نے آپ نے قائم نہ کی تو کیا فائدہ؟ میں نے آپ نے قائم نہ کی تو کیا فائدہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو اوس اور خزرج ان قبیلوں کو بھی ساتھ ملایا، اور بھی وہاں جو دوسرے لوگ تھے ایک یونٹی قائم کی، اتحاد قائم کیا، محبت پیدا کی، مودت پیدا کی، الفت پیدا کی، جس کا ہم نے ورقہ پھاڑا ہوا ہے. ہم گھر کے 4 افراد اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں، ہم نے خاک ریاست مدینہ قائم کرنی ہے. کون کون قائم کرنا چاہتا ہے ریاست مدینہ؟ میں ایک دفعہ ایکسپریس نیوز پہ پروگرام کر رہا تھا، نام لینا مناسب نہیں ہے. ایک منسٹر تھے تو وہ میرے ساتھ تشریف فرما تھے، تو بار بار ریاست مدینہ کی بات کریں تو 10-15 منٹ میں برداشت کرتا رہا. اس کے بعد میں نے ہاتھ جوڑ کے منت کی، میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے ریاست مدینہ کو اتنا بدنام مت کریں. ریاست مدینہ میں تو صورتحال یہ تھی کہ جو پہلے سپاہی تھے آتے ہی پہلا اعلان یہ کیا تھا جتنا عام مزدور کو ملے گا اتنا صدیق اکبر کو ملے گا. یہاں ہمارے پروٹوکول ہی نہیں ختم ہو رہے. خاک ہم نے ریاست مدینہ قائم کرنی ہے. پوچھا گیا حضرت گزارا نہ ہو تو کیا کریں گے؟ بہت بڑے تاجر تھے، کہا گزارا نہ ہوا تو پہلے عوام الناس کا معیار اوپر کیا جائے گا، پھر صدیق اکبر کا معیار اوپر آئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یونٹی پیدا فرمائی، اتحاد پیدا کیا، دوسرے قبیلے والوں کو بھی ساتھ لگایا. ہم کیا دیوبندی، بریلوی، وابی، شیعہ، سنی اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ بولے تو صحیح. ہم نے خاک یونٹی پیدا کرنی ہے. ہم نے خاک اللہ کے محبوب یہود و نصارہ کو ساتھ جوڑیں. ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے چلو اس میں جو کمیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی طرف آئیں. ایک کینسر کا مریض ہے، اس کو سارے یہ کہتے تو کینسر کا مریض ہے، تو کینسر کا، وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ آج ہم بھی مر چکے ہیں، وہ نہیں مرے گا، اسی مر گیا. بڑا سونا ہمارے بچے نے جواب دیا، وہ مر جائے گا. ایسے ہم بھی مر چکے ہیں. قرآن کی صریح آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم. ریاست مدینہ سے میں عنوان ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے اتنا خوبصورت چن کے رکھ دیا بھائی نواز صاحب کہ یہ ایک کہیں اس کی نشستیں چاہیے. یہ پہلا جملہ ہی جو ہے نا اتحاد، خالی برکت کے لیے کوئی سبق پڑھ کے تھوڑا سنانا ہے، کوئی بیس بنا کے آج اٹھ کے جانا. بولیے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اتحاد سے بھی پہلے جنہوں نے اتحاد قائم کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں ذرا سنیے. مسجد جمعہ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، جہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو سب سے پہلے نماز جہاں کے پڑھی اور جمعہ کی نماز ادا کی گئی. پہلا خطاب فرمایا. سامنے جانثار وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو واقعتاً اپنی جان، تن، من، دن کو قربان کرنے کے لیے تیار.
اللہ کی قسم آپ سے گزارش کروں گا وہ خطبہ اٹھا کے ضرور پڑھیں، ایک جملہ بھی شکوے کا شکایت کا پیش نہیں کیا۔ ریاست مدینہ کے سپاہی بننا چاہتے ہیں؟ ذرا اب تھوڑا سا ساتھ دیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ اس میں سے ابھی کوئی آدھا گھنٹہ باقی ہے، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں اسی پہ بس اکتفا کی طرف آ رہا ہوں۔ دعا کریں کہ جلدی سے اس کا کچھ خلاصہ پیش کر دیا جائے۔ ہمارے بچے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو سکتے ہیں؟ میرے بچے کوئی نا آرام سے، اور ریاست مدینہ قائم کرنے نہیں قائم ہونی، پیار نہ لیں، کوئی بات نہیں میرے پیارے بچے ادھر آئے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی نماز کو لمبا کر دیا کرتے تھے بچوں کے لیے۔ یہ گھروں میں جب بچوں کو ڈانٹ کے باہر دیکھا مہمان ہیں تین نہیں پتہ، تو آپ کو نہیں پتہ آپ نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ بچوں کو پیار، جتنا بچوں کو پیار دیں گے، ترلا منتیں کرتے، سمجھانا والدین نہیں ہے، استاذہ نے ہیں، بڑوں نے ہیں، لیکن محبت پیار کے ساتھ۔ اچھا جی، بے عزت کر کے جس کو سمجھائیں گے وہ دشمن ہو جائے گا، وہ چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا۔ اس لیے سورۃ الرحمن میں آپ دیکھیں، الرحمن کہ رحمان والی صفت ہو، دیکھو وہ بچے رحمان پڑھنا شروع ہو گیا، ماشاءاللہ میرے پیارے بچے، اللہ خوش رکھے میں ان بچوں کو۔ الرحمن کہ رحم والی صفت ہوگی تو قرآن کی تعلیم حاصل ہوگی، اگر رحم والی صفت نہیں تو تعلیم قرآن نہیں آئے گی کوئی بھی۔ یہاں الجبار بھی تو آ سکتا ہے، الجبار علم القرآن، المنتقم علم القرآن، المتکبر علم القرآن، مختلف اللہ کے نام ہیں، لیکن یہاں کیا نکل رہا ہے بولیے ذرا؟ رحم کی صفت ہوگی تو تعلیم قرآن۔ آج تعلیم قرآن کیوں نکلتا جا رہا ہے کہ ہم سے رحمان والی صفت ہی نکل گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، میرے نال انج ہویا، میرے نال اونج ہویا، میرے اپنے نے کیتا، میرے پرائے نے کیتا۔ ایک مجھے بڑی اہم بات ذہن میں آ گئی اپنوں سے، اکثر ہم کہتے ہیں شریکہ برادری۔ مولانا خیر مکی صاحب مکہ مکرمہ میں جو درس دیتے ہیں، وہ درس دے رہے تھے تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے پرچی بھیجی کہ حضرت یہ شریکہ برادری کا مولانا عرفان صاحب کوئی اس کا بھی کوئی علاج ہے، اس کا کوئی وظیفہ؟ تو مسکرا کے کہنے لگے اس کا اگر وظیفہ ہوتا تو اللہ کے محبوب نہ پڑھ لیتے، مکہ مکرمہ ضرور چھوڑ کے جانا تھا۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا، کون کیا کر رہا ہے اس نے رب کو جواب دینا ہے۔ ہم نے شکوہ نہیں کرنا اگر ریاست مدینہ کا سپاہی بننا ہے۔ کس کس نے بننا ہے انشاءاللہ؟ ریاست مدینہ کا سپاہی کس کس نے بننا جی؟ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، ذرا میں مختصر سا خاکہ تشریح انشاءاللہ پھر کبھی سے ہی۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ طائف جاتے ہیں، کوئی شکوہ، بلکہ آپ ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا، طائف جا رہے ہیں اور کیا شکوہ کسے کر؟ اپنی ذات کا۔ اللہم اشکو، یا اللہ میں شکوہ کرتا ہوں، الیک ضعف قلتی وضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ پیش کرتا ہوں، میں نہیں ان کو سمجھا سکا۔ کیا مطلب کہ بڑے اچھے لوگ تھے، میں ان کو سمجھا نہیں سکا۔ زمین و آسمان رو رہی ہے، بکت علیہ السماء والارض، ساتوں زمینوں کو بھی رلا دیا اللہ کے محبوب نے وہ برداشت کر کے، ساتوں آسمانوں کو بھی رلا دیا، کائنات کی ہر شے رو رہی تھی، اور امام الانبیاء شکوہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اشکو، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی۔ اے اللہ میرا ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں شکایت گار ہوں اپنی ذات کی، کہ مجھے جیسے معلم ہونا چاہیے تھا، مجھے جیسے سمجھانا چاہیے تھا، میں ویسے نہیں سمجھا سکا۔ رحمت للعالمین۔ بھئی جو اپنے گھروں میں ان چیزوں کو لائے گا اس کے گھر سے ریاست مدینہ کی بنیادیں پڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ اسلام آباد جاتے ہوئے وقت لگتا ہے کہ بندہ فوراً پہنچ جاتا ہے، وہ تو بعد جو جاؤں گے، پہلے ایتھے شروع کر لیے، ادھر سے شروع کرتے ہیں، ایسے کہنا اتھوں شروع کرنا ہے، پہلے ایتھے شروع کر لو۔ اس ذات سے میں آج مر جاؤں، رب نے پوری دنیا کا بعد میں مجھ سے پوچھنا ہے تو اپنے لیے کیا کر کے آیا؟
تو آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، تو یہ سبق ذرا ہم یاد کر لیں، اس کو تفصیلاً انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ بیٹھیں گے۔ سب سے پہلا سبق ریاست مدینہ پہنچتے ہی کیا ملتا ہے کہ کوئی شکوہ زندگی میں، آج کے بعد کوئی شکوہ تو نہیں کرے گا، بڑا اوکھا کام مجھے، ساری رات تہجد پڑھنا اللہ کی قسم بڑا آسان ہے، شکوہ شکایت اندر سے نکال دینا اس سے بہت مشکل، اور اس سے جتنا مشکل ہے اتنا ہی بڑا اجر کا بھی کام ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے شکوہ شکایت نہیں کیا، جنہوں نے جوڑنا ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں شکوہ شکایت، تو پھر کن کو جوڑا؟ اوس، خزرج، یہود، نصارہ، مشرکین، جتنے بھی تھے سب کو جوڑا کہ ہم ایک ریاست قائم کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ، کہ ہم ظالم کے ظلم کے خلاف چلیں گے، ہماری عزتیں آپ کی عزتیں، آپ کی عزتیں ہماری عزتیں، آپس میں اتحاد یونٹی کی بات فرمائی، اور ان کو لے کر چلے، ہر موقع پہ ان کی رعایت کی، ہر موقع پہ ان کا خیال رکھا۔ اور آج جو آپ کو مغرب میں ویلفیئر کا نظام نظر آئے گا، وہ خلفائے راشدین آقا علیہ السلام کے غلاموں نے جو آقا علیہ السلام سے ریاست مدینہ میں چیزیں سیکھی وہ پیش کیا۔ آج بھی عمر لاز کے نام سے آپ کو جیلوں کا نظام اور بچوں کا نظام، بوڑھوں کا نظام، مقروض کا نظام، ہر چیز کا نظم جو آج آپ کو مغرب میں نظر آ رہا ہے وہ سارا ریاست مدینہ سے تو لیا گیا۔ آج ہم وہ ریاست مدینہ نہ پڑھنے کے لیے تیار، نہ پڑھانے کے لیے تیار۔ میرا بھی تھوڑے دن پہلے جاتی عمرہ جانا ہوا، یقین کریں یوں ہاتھ جوڑ کے میں نے منت کی، منت کرنا ہمارا کام ہے الحمدللہ، خانہ بدوشوں میں بھی اللہ لے جاتا ہے، اور میری زندگی میں جتنے وزیر اعظم ہیں اللہ وہاں بھی لے جاتا ہے، جا کے منت سماجت کرنا، پیغام دینا، انسان کے ذمے ہدایت دینا، سارے بولیے کس کے ذمے؟ تو میں نے کہا میاں صاحب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں اور مدینہ کی ریاست کو اتنا پڑھائیں، اتنا عام کریں کہ کوئی کرپشن کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت سنبھالتے ہیں تو ریاست مدینہ سے کیا سیکھا انہوں نے؟ پہلا خطبہ جو دیا پتہ کیا فرمایا؟ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي، جو تم میں سے جتنا ضعیف ہے نا اتنا ہی میرے لیے طاقتور ہے۔ کیوں؟ کہ اگر اس نے رب کی بارگاہ میں میری شکایت لگا دی میرا کباڑا ہو جائے گا۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ عِنْدِي ضَعِيف، اور جو تم میں سے جتنا قوت والا کو ظلم زیادتی کرے گا میرے کاغذوں میں اتنا ہی وہ کمزور ہے، میں اس کو دیکھوں گا وہ کیسے حق لے کے جاتا ہے۔ اور دوسرا پیغام اپنا نان نف کا اتنا جتنا عام مزدور کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سنبھالتے ہیں تو آ کے بیت المال میں پوچھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کیا کیا کرتے تھے؟ کہا جی آ کے نفل پڑھتے تھے اور نرم غذا کوئی نہ کوئی تیار کروا کے اس طرف چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے بھی اسی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے نرم غذا لی، نفل پڑھنے کے بعد کچھ مشاورت کی، نکل پڑے۔ پوچھتے 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 وہاں جب پہنچے اس جھونپڑی کے پاس جہاں سیدنا عمر فاروق جایا کرتے تھے، بڑی مشکل سے پوچھتے پوچھتے، کیونکہ وہ ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے کسی کو، وہاں پہنچے تو ایک ایسا شخص جس کے چہرے پہ بڑے بڑے دانے دکھنے کے دیکھ نہیں وہ سکتا، جیسے کراہیت والی نہیں بعض دفعہ بیماری بن جاتی، اس کیفیت والی بیماری، اور دیکھ کر جسے بندے کو طبیعت متاثر ہو وہ والی بیماری، گئے جا کے ان کا حال احوال پوچھا اور کھلانا شروع کیا، تو آگے سے اس نے ڈانٹ دیا، ایک تو آئے 2-3 دن کے بعد ہو اور کھلانا بھی بھول گئے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا جی وہ ابو بکر صدیق تھے خلیفۃ المسلمین، وہ وفات پا گئے ہیں،
میرا نام عمر فاروق ہے، اب میں مسلمانوں کا امیر بنا ہوں اور میں یہ لے کر آیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوگی۔ تو وہ جو بزرگ تھے یوں جیسے کرنٹ نہیں لگتا، یوں اپنی چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہا وہ 2 سال جو شخص مجھے آ کے کھلاتا رہا وہ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر تھے؟ کہا جی مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر تھے۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم فوراً مسلمان ہوتے ہو تو میں تمہاری خدمت کروں گا، نہیں ہوتے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، اللہ کا بندہ سمجھ کر، حضور کا امتی سمجھ کر 2 سال تک اپنا تعارف بھی نہیں کروایا اور اس کو کھلاتے پلاتے رہے۔ کہا کھانا چھوڑ دو، سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ یہ تھی ریاست مدینہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اذا بلغه ان عاملا لا يعود المریض ولا يدخل علیہ الضعیف نزعه، جب بھی کسی وزیر گورنر کا پتہ چلتا کہ یہ بیماروں کا، دکھی لوگوں کا، کوئی کسی بھی ٹینشن میں ہے، اس کے پاس یہ جا نہیں رہا، یا کوئی حالات سے ستایا ہوا اس کے پاس آ رہا ہے اور بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کو گورنری سے اٹھا دیتے تھے، اسے گورنری سے اٹھا دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم گورنر ہو، کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے کہ تم ضعیفوں، غریبوں، جن کا کوئی والی وارث نہیں ان کے پاس جا سکو، اور تم نے یہ کیوں نظام بنایا، رکاوٹ پیدا کی کہ تمہارے پاس کوئی آنا چاہے اور اس کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ انہی حضرات کے معاملات کو دیکھتے دیکھتے آخری ایک واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز اللہ اکبر، کیا شان تھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی۔ سمرقند بخارا کا نام سنا، جہاں سے یہ دارالخلافہ اور علم کی برکات اور ثمرات امام بخاری، امام ترمذی، الحمدللہ کچھ عرصہ قبل اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی احادیث اپنے بڑے استادوں سے الحمدللہ ہم نے پڑھی، وہاں پر عجیب انوار و برکات۔ اور اس میدان میں گئے جہاں 70 ہزار لوگ درس بخاری لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو سمرقند بخارا دارالخلافہ مسلمانوں کا، جہاں سے علم کے وہ، آپ کو پتہ 2 دفعہ فتح ہوا ہے، عجیب اس کی داستان ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ فتح ہوتا ہے۔ فتح ہونے کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز تک یہ پیغام عیسائی پادری پہنچاتے ہیں کہ آپ کے سپہ سالار جو اس علاقے میں آئے، قتیبہ بن مسلم، کیا نام تھا جی؟ قتیبہ بن مسلم، وہ آپ کا جو مسلمانوں کا اصول ہے کہ پہلے دعوت دینا، دعوت پہ نہ آئے کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی قوم، تو پھر ان سے کہنا کہ آپ ہمیں جزیہ دیں گے، ہم آپ کی رکھوالی سارا نظام کریں گے۔ اگر وہ چلنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر جنگ کے معاملات ہوتے ہیں۔ انہوں نے پہلے والے دونوں کام نہیں کیے اور ڈائریکٹ حملہ کر کے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ معاملہ ہوا۔ وہاں سے ایک پادری نے اپنے ایک خادم کے ہاتھ چھوٹا سا ایک رکہ لکھ کر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو بھیجا۔ جب وہ پادری وہاں پہنچا تو پتہ کرتے کرتے کہ مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں 3 بر اعظم کے حکمران، اس وقت کی موجودہ پوری، جیسے آج پوری دنیا کا جو حکمران ہو ایک، کیا لیول ہوگا، اس وقت کی ساری دنیا جتنی بھی تھی سب کے حکمران سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے۔ کہا جی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو دل میں آیا کہ پتہ نہیں کتنے دنوں بعد ملاقات ہو سکے گی۔ کہا جی وہ فلاں گلی میں ان کا گھر ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ وہاں جب گئے، جو کسی نے رہبری کی، اس مکان کے پاس جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے سر پہ گارا اٹھائے ہوئے اور ایک مزدور دیوار کی لپائی کر رہا ہے، دیوار متاثر ہوئی تھی، خراب ہوئی تھی، اس کو ٹھیک کر رہا ہے۔
تو وہ واپس آ گیا، راستے میں قدرتی وہی رہبر دوبارہ مل گیا، کہنے لگا بھائی میں نے آپ کو مسلمانوں کے جو وہ اپنے جیسے بادشاہوں کو دیکھتے تھے پروٹوکول، وہ سارا اس کے ذہن میں تھا، کہا جی میں نے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا آپ سے پوچھا، آپ نے تو کسی فقیر کے گھر میں مجھے بھیج دیا، تو آنکھوں میں آنسو اور روتے فرمایا کہ یہ فقیر ہی اس وقت کے امیر ہیں، اور ان کی جو بیوی جو سر پہ گارا اٹھائے ہوئے ہے حضرت فاطمہ، ایسی نسبتوں والی خاتون آج تک تاریخ میں نہیں ملتی کہ جس کے 4 بھائی بادشاہ، باپ بادشاہ، دادا بادشاہ، خاوند بادشاہ۔ خیر ان کے پاس پہنچے، اپنی زندگیوں کو انہوں نے، جب ریاست مدینہ قائم کرنے کا عزم ہونا تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے اپنا محاسبہ، جب ان کو نسبت دی گئی یہ والی کہ آپ امیر المومنین ہیں، تو کتنے دن گھر سے باہر نہیں نکلے، صرف نماز کے نکلتے سوچ رہے کیا کرنا ہے، تو ابتدا کس سے کی کہ جو کچھ بیوی کے پاس ہے، جو کچھ اپنے پاس ہے، سب کچھ بیت المال میں پہلے جمع کرو۔ اور دوسری بات، کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا۔ تیسری بات، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں، جب کوئی آنا چاہے آ سکتا ہے۔ وہاں سرخ کارپٹ بچھائے جا رہے ہیں، وہ ان کو اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ 2.25 سال حکومت کی اور پوری دنیا میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ تھا۔ یہ تھی ریاست مدینہ۔ حتیٰ کہ عاملین اکٹھا کر کے کہتے پیسے اکٹھے ہو گئے ہم بھیج دیں، کہا جی پتہ کرے وہاں کوئی مقروض ہے اس کا قرضہ ادا کر دے گا، جی وہ بھی ادا کر دیا پھر بھی بچ گئے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو وہ کروا دے گا، جی وہ بھی کروا دیے پھر بھی بچ گئے ہیں۔ کہنے لگے کسی نے حق مہر دینا ہو، شادی کی ہوئی ہے، حق مہر کے پیسے نہیں، اس کو پیسے دے دو اپنا حق مہر ادا کر لے، کب وہ بھی ہو چکے ہیں۔ کوئی ایک شعبہ، ہر شعبے کا پوچھ دو، صرف اپنی ذات ایسے میرے عزیزو، جب ہم اپنے گھر میں اپنی ذات کو دبا لیں گے تو اللہ کی قسم ہمارے گھر سے ریاست مدینہ کی بنیاد بننا شروع ہو جائے گی۔ وہ شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد دوبارہ جب آیا تو بڑا حیران کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ آ کے اپنا مدعا پیش کیا تو صرف پیچھے 2 سطر لکھی کہ اے قتیبہ بن مسلم، میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ قاضی مقرر کیا جائے، فوراً جج کو لایا جائے، اور اس کے سامنے یہ بھی ایک فریق، یہ دوسرا فریق کا پیش ہوں فوراً۔ جاتے کہنے لگا چھوٹے ٹکڑے نہ کی بننا، پتہ نہیں میں نے مذاق کی تھا۔ وہاں پہنچے تو رکا بعد میں ہاتھ میں پہنچا سپہ سالار صاحب کے، اور جناب پہلے عدالتیں لگنا شروع ہو گئی۔ عدالت اسی وقت لگی، اسی وقت فیصلہ ہوا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ پوچھا گیا ہاں جی کیا ماجرا ہے؟ تو جو عیسائی تھے انہوں نے کہا جی یہ آپ کے اصول ہیں، اس کے مطابق نہیں ہوا۔ پھر قتیبہ بن مسلم سے پوچھا گیا آپ اس میں کچھ پیش کرنا چاہیں گے؟ کہنے لگے کہ اصل میں دائیں بائیں کے جو علاقے تھے وہاں ہم نے یہ سارے کام کی کوشش کی، دعوت دی، جزیہ کی بات کی، وہ نہیں مانے، تو ہم نے کہا یہ بھی نہیں مانیں گے، اس لیے ہم نے ایسے کر لیا۔ کہا آپ نے اپنی ذہن سے کچھ سوچ لیا تھا؟ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ سمرقند واپس کیا جائے، پورا علاقہ واپس کیا جائے، اور فوجیں شام سے پہلے پہلے یہاں سے نکلیں۔ وہ نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، دوڑ اٹھ رہی ہے، جانے کی تیاریاں، سواریاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور ادھر سے ان کے قافلے اکٹھے ہو کے آگے کہ آپ لوگوں کے یہ اخلاق ہیں، یہ ریاست مدینہ ہے، اتنا عدل اتنا انصاف کہ اسی وقت کے وزیر اعظم کو جو سپہ سالار ہیں پیش کیا گیا اور اس کو ایک مجرم کی طرح ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم کی طرح نہیں۔ یہ آپ لوگوں کے ہاں اخلاق ہیں۔ ہم سارے مسلمان ہوتے ہیں، ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے اور ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس اخلاق حسنہ کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جیسے یہاں پر اکٹھا فرمائے، حرمین شریفین میں بھی اکٹھا فرمائے، جنت میں بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اکٹھا فرمائے۔ آپ حضرات سے 2-3 اعلانات کر کے پھر اجازت چاہیں گے، دعا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایک خوشخبری اور سرپرائز دینا تھا۔ آج سے پورے 10 سال پہلے 2014 میں
میرے استاد محترم نے سیالکوٹ میں جو ہمارا ادارہ ہے، جہاں پر ماشاءاللہ کوئی 500 کے قریب طلبہ شعبہ حفظ اور کتب میں اور 700 کے قریب طلبہ شعبہ اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، کوئی 1200-1300 بچہ، 1500 کے قریب بچہ ماشاءاللہ وہاں پڑھ رہا ہے۔ وہاں پر میرے استاد محترم نے وہاں مجھے بٹھایا اور اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ تشریف لائیں اور آ کے یہاں پر کوئی بات چیت ہو سکے، تو اس وقت بھی شفقت فرما کے تشریف لائے۔ تھوڑے دن پہلے پچھلے ہفتے میں نے دوبارہ عرض کیا کہ آپ اپنے بچے کو جہاں بٹھا کے گئے تھے، آپ سے گزارش ہے کہ شفقت فرما کے دوبارہ تشریف لائیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات کو مبارک ہو کہ استاد جی نے شفقت فرماتے ہوئے وقت عطا فرما دیا ہے۔ میری مراد سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ حضرت استاد محترم میرے پیر و مرشد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دام برکاتہم العالیہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سارے بولیے الحمدللہ۔ تو 22 دسمبر بروز اتوار کو انشاءاللہ استاد جی جناح اسٹیڈیم میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے دوپہر میں۔ تو آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اپنے ساتھ بسوں کو بھر کر اور گاڑیوں کو بھر کر خود بھی تشریف لائیں، دوست و احباب کو بھی لے کر آئیں، تاکہ پتہ نہیں کون سی بات جو میری آپ کی زندگی کے بدل جانے کا ذریعہ بن جائے اور تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ کوشش کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ خود بھی قرآن کے طالب علم بنے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کا طالب علم بنائیں۔ کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ خود بھی قرآن کے طالب علم بننا ہے، بچوں کو بھی، خود بھی حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہے اور عام کرنا ہے، خود بھی صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے کریم رب، جتنے بھی ہمارے پیارے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو دنیا آخرت کی ساری خیریں، بلائیں، برکتیں، عافیتیں، خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ جتنے غم ہیں ان کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے کریم رب، اے رحیم رب، ہمارے خشک آنکھوں کو نہ دیکھ، گناہ کر کر کے ہماری آنکھیں بھی خشک ہو چکی ہیں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری آنکھوں میں نمی پیدا فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری آنکھوں میں نمی پیدا فرما۔ اے کریم رب، یہ تیرا قاعدہ ہے، جو تیرے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو تیرے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ اے کریم رب، ہم سب کو اپنے در پہ رونے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے در پہ رونے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے در پہ، اے اللہ ہماری تنہائیاں پاک فرما دے۔ یا اللہ، خاص طور پہ یہ نوجوان، اکثر طبقہ یہاں نوجوانوں کا آیا بیٹھا ہے، یا اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں انتہائی قبول فرما۔ یا اللہ، ان کی تنہائیوں کو پاک فرما دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دے۔ اے اللہ، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، یا اللہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے علاقے میں آپس کی محبت محبت قائم دائم فرما۔ یا اللہ، قیام پاکستان کا جو مقصد ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم پاکستانی ہیں، یا اللہ باقی نسبتیں ہم سب کی ختم فرما۔ ہم پنجابی، پٹھان، بلوچی، یا اللہ نسبتیں بہت چھوٹی ہیں، یا اللہ تو نے اسلام کے بعد ہمیں سب سے بڑی جو دولت عطا فرمائی ہے وہ پاکستانی ہونے کی ہے، قیام پاکستان کی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو ہمارے دیس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا، ان کو عبرت کا نشان بنا، ان کو عبرت کا نشان بنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گرتے وانسوں کے طفیل قبول فرما۔ جتنے بھی ہمارے عزیز یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم۔